بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کا مختصر تعارف پیش کیا گیا تھا۔ آج اس کی ابتدائی 2 آیتوں کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الف لام میم۔ بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم حامیم، الف لام میم صاد وغیرہ وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ و تابعین اور علماء امت رحمہم اللہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں، جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں ہے۔ امام تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عامر شعبی، حضرت سفیان ثوری اور ایک جماعت محدثین رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ حروف مقطعات قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہیں، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے۔ دوسرے ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد اور برکات ہیں، جو اگرچہ ہمیں معلوم نہیں مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ ذالکہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریب کے معنی شک اور شبہ کے آتے ہیں۔ معنی یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ کسی کلام میں شک و شبہ کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو، اس صورت میں کلام محل شک و شبہ نہیں ہوتا،
گو کج فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی ریب میں آ رہا ہے۔ اس لیے ہزاروں کم فہموں یا کج فہموں کے شبہات اور اعتراضات کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے، وہ متقین ہی کا حصہ ہے۔ اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے، دوسرا درجہ مؤمنین کے لیے خاص ہے، اور تیسرا درجہ مقربین خاص کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا۔ اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے۔ اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو متقی نہیں، کیونکہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات و علامات بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہو وہ اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کی مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ متقین کی صفات جو ان 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہے، ان میں ایمان کی اجمالی تعریف اور اس کے بنیادی اصول بھی آ گئے ہیں، اور عمل صالح کی بنیادی اصول بھی۔ اس لیے ان صفات کو ذرا تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔